اور ان سارے صحابہ کے اندر ہم نے کئی دنوں سے ابو بکر صدیق کی جو سیرت سنی، یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کا انتخاب اور مومنوں کا انتخاب کتنا عظیم اور کتنا بلند تھا، کیونکہ صحابہ میں سے کوئی ایسے صحابی اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھے جو مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ سارے صحابہ کے اندر اگر کوئی شخص جس پر اتفاق کیا جا سکتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے جن پر اتفاق کیا جا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ موجود تھے، علی بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، لیکن ابو بکر ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کے اوپر سارے کے سارے صحابہ کا اتفاق تھا کہ اسی جیسی شخصیت اور کوئی باقی نہیں ہے۔ اب جو خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر شاید اس چیز کی طرف اشارہ نہ کیا ہو۔ احادیث بھرے پڑے ہیں کہ بدر کا واقعہ، بہت سارے واقعات پیش آئے جنگ بدر کے اندر۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آج تو اس چھوٹی سی جماعت کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس سرزمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ ابو بکر ہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی اب دعا بند کر دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر انہیں قیدیوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کراہنے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جاتے ہیں۔ وہ چچا جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یہ میرے چچا ہی نہیں، یہ میرے باپ کے قائم مقام ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تڑپنے کی آواز کو سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے، صحابہ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر داخل ہو سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکے اے نبی تم کیوں رو رہے ہو۔ سارے کے سارے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لوٹ کے آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر تم ہی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج پوچھ سکتے ہو کہ کس وجہ سے رو رہے ہیں، ذرا جا کے تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے روتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اجازت ملتی ہے، پردہ اٹھاتے ہیں، محبوب تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، ایسے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایسے گر رہے تھے جیسے برسات کے موسم میں بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ ابو بکر ابھی پوچھے بھی نہیں کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہو، صرف نبی کو روتا ہوا دیکھ کر ابو بکر بھی رونے لگ گئے۔ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہو اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اے ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں عادل انصاف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، آج سارے قیدیوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو فیصلہ میں نے کیا ہے، لیکن یہ جو دل ہے، یہ گوشت کا جو ٹکڑا ہے، یہ میرے ہاتھ میں اس کا قابو نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے عباس میرے چچا کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر جاتے ہیں، سارے قیدیوں کے زنجیروں کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر جا کر کوئی سوال کر سکتے تھے تو ابو بکر صدیق تھے۔ سارے صحابہ کا اس بارے میں اتفاق تھا، کسی کا بھی کسی برابر بھی اختلاف نہیں تھا۔ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ثابت کیا، اپنی زندگی میں اشارہ دیا، مسلط نہیں کیا کسی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو خلیفہ مان لو، لیکن نبی نے اشارہ دیا کہ یہ تمہارے خلیفہ ہیں۔ کیسے اشارہ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کا وقت ہو جاتا ہے، صحابہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت بلال آتے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔
لیکن صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، لیکن صحابہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ وہ آ کر نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلا کرتا تھا، مسجد نبوی کے کمپاؤنڈ میں کھلا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نبی آئیں گے، دروازہ کھلے گا، ہمیں نماز پڑھا کے جائیں گے۔ بلال کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عائشہ کے دروازے کی طرف نگاہ رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دروازہ کھلے گا، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام اس سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نبی جو ہمیشہ نماز پڑھانے کے لیے ہمیں آیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج دروازے سے نکل کر نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاخیر دیکھ کر صحابہ کے دل غم زدہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ غم جب برداشت کے باہر ہو جاتا ہے تو ان کی سسکیاں آہوں میں بدل جاتی ہیں، زور زور سے چیخوں میں بدل جاتی ہیں، یہاں تک کہ بلال اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں تھے، جب ہوش میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی آپ کے دیوانے، آپ کے پروانے، آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، ذرا جاؤ ان کی طرف نگاہ دورہ کے واپس چلے آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں کہتا ہوں نبی نے نہیں کہا، اللہ نے کہلوایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ نبی نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ کہہ دو کہ تمہارے والد کو یہ حکم میں دیتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے رہتے ہوئے میرے مصلی پر اگر کوئی امامت کرنے کا مستحق ہے تو وہ ابو بکر ہے، جا کر اعلان کر دو، بلال سے کہہ دینا کہ ابو بکر آج میرے مصلی پر میری موجودگی میں نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ سوچنے لگی میرے ابو بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل والے ہیں، کیسے نماز پڑھا پائیں گے؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ میرا یہ سوال یہاں پر یہ ہے، کیا اس صحابہ کی جماعت میں عمر موجود نہیں تھے؟ کیا اس صحابہ کی جماعت میں عثمان موجود نہیں تھے، علی موجود نہیں تھے، حسن و حسین موجود نہیں تھے، عبد الرحمن بن عوف موجود نہیں تھے، بڑے بڑے سعد بن ابی وقاص موجود نہیں تھے؟ سارے کے سارے صحابہ موجود تھے، نبی کے خاندان قریش کے موجود تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگرچہ کہ میرے خاندان والے ہوں، میرے داماد عثمان والی ہو، میرے نواسے حسن و حسین موجود ہوں، خاندان ایک طرف لیکن ابو بکر کا مقام و مرتبہ ایک طرف، جا کے کہہ دو۔ کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی اعتراض کرنے والا بھی موجود نہیں تھا۔ اگر کسی نے اعتراض کیا وہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پوچھنے لگی اللہ کے نبی کیا ابو بکر کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا؟ تاکید کے لیے پوچھا تاکہ تاکید ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس قوم میں ابو بکر ہو اس قوم میں ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور امامت کرائے، یہ نہ عرش والے کو پسند ہے، نہ فرش والوں کو پسند ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، نہ مومنوں کو پسند ہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ امامت کروائیں۔ بلال آتے ہیں، ابو بکر کو حکم دیتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، امامت کرواتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وہ نبی ذرا اٹھو، ذرا دیکھو کہ تمہارے صحابہ تمہاری بات کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، سارے قریش کے سردار پیچھے، اگر کوئی آگے ہے تو تمہارے محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، سارے پیچھے، سب سے آگے اگر آج کوئی کھڑے ہیں وہ ابو بکر۔ اس منظر کو تو دیکھو، ابو بکر اٹھتے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں۔ جب نبی کسی راستے سے گزرتے تھے پورا کا پورا راستہ نبی کے پسینے سے معطر ہو جاتا تھا، جس کسی راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے پورا کا پورا راستہ خوشبو سے مہکنے لگ جاتا تھا۔ دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، سارے کے سارے مسجد نبوی کے صحن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پھیل گئی۔ صحابہ کھنکارنے لگے، ابو بکر کو اشارہ دینے لگے،
یہ امام اعظم آ چکے ہیں، ذرا پیچھے آ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حسن حسین بھی پیچھے، علی بھی پیچھے، عثمان بھی پیچھے، اگر کوئی ہے تو میرا محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھتے ہوئے ابو بکر کے قریب پہنچتے ہیں، خوشبو پھیلتی پھیلتی ابو بکر تک پہنچ جاتی ہے۔ ابو بکر کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، قول سے بھی ثابت کیا، ہاتھ سے روک کر فعل سے بھی ثابت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ابو بکر، آج تم امامت کراؤ، میری موجودگی میں تمہاری امامت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دلیل تھی، یہ سب سے بڑی دلیل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنی زندگی میں خلیفہ بنا کے گئے۔ محترم سامعین، وقت ہو چکا ہے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں، ان سارے واقعات کے اندر اگر آپ غور کریں گے، صحابہ نے کبھی اعتراض نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے ہی حکم ہوتا تھا فوراً عمل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جب آ جایا کرتی ہیں، ہمیں بھی ویسے ہی عمل کر لینا چاہیے، فوراً اپنی بات کو ٹال کر نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا چاہیے۔ یہ تابعداری، یہ اطاعت جب تک نہیں آئے گی، نہ ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے، نہ آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرنے کی توفیق عنایت